الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حاضرین، ہم سب کو معلوم ہے آج رمضان کی 27ویں شب ہے اور 28واں پارہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یوں تو 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، مگر 5 بے جوڑ راتوں میں اس کے امکان زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ امکان 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو آج سب سے زیادہ امکان والی رات ہے، لہذا آج کی رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ جہاں بھی ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، ہر حال میں کسی نہ کسی طرح اللہ رب العالمین کی رضامندی والے کاموں میں اور عبادت میں ہی رات بھر مشغول اور مصروف رہیں۔ حاضرین، جس دلچسپی اور جذبے سے الحمدللہ یہاں آپ تمام لوگ قیام کر رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، واقعی یہ قابل مبارکباد ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ الفاظ نہیں ہیں کہ اس خوشی کا اظہار کیا جا سکے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اتنی دلچسپی، اتنی دلجمعی، اتنا شوق، اتنا جذبہ، ماشاءاللہ ہر شخص سکون و اطمینان سے مکمل قیام اللیل کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اب 27 راتیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی ہیں، اب 2 یا 3 راتیں مزید ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آج 28واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے، جن میں سے پہلی آیت آپ کے لیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 منتخب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سوچ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرین، اس آیت کو آپ تک پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی کسی اہم اور ضروری کام کا حکم دیا ہے یا کسی اہم اور ضروری کام سے منع فرمایا ہے تو اس سے پہلے یا بعد میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ضرور دیا ہے۔ آپ نارملی پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ایسا کرو، آپ پائیں گے اللہ سے ڈرو اور ایسا نہ کرو، یعنی جب بھی کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے، منع کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرے بنا اللہ کی مکمل فرما برداری آسان نہیں ہے۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں، بہت کم آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ایک ہی بات پر 2 بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ بات ایک ہی ہے، مگر اس بات کے پہلے بھی اور اس بات کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہو، ان میں سے ایک بات یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک بات کہے اور اس سے پہلے بھی یہ کہے اللہ سے ڈرو، اس کے بعد بھی یہ کہے اللہ سے ڈرو، تو اس بات کی اہمیت خود ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ بات؟ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ بات سے پہلے بات کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص سوچ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی اللہ سے ڈرو، بعد میں بھی اللہ سے ڈرو، اور بیچ میں جو بات ہے وہ یہ کہ تم سوچ لو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ حاضرین، کل کی فکر ایک سمجھدار اور ذمہ دار آدمی کی علامت ہے۔
دوبارہ سنیں، کل کی فکر ایک سمجھدار اور ذمہ دار آدمی کی نشانی ہے، علامت ہے۔ کوئی انسان ذمہ داری کا احساس کرتا ہو اور کل کی فکر نہ کرتا ہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ آپ پائیں گے کہ 10-12 سال کے بچے کو بھی اگر ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو وہ کل کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور 50-50 سال کے انسان کو بھی اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو اسے کل کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کل کی فکر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اگر انسان کو کچھ بھی ذمہ داری کا احساس ہے تو وہ ضرور یہ سوچے گا کہ میرا کل کیا ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کل کی فکر کر لیتے ہیں وہ کل جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے قرآن کا کل شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کل جو ہے کہاں تک چلے گا؟ جیسے ایک آدمی کو 20 سال میں اگر کل کی فکر لگ جائے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں شادی کیسے کروں گا، بچوں کو کیسے پالوں گا، ان کو کامیاب کیسے کراؤں گا، ان کو بڑا کیسے کراؤں گا، ان کی شادیاں کیسے کراؤں گا، پھر یہ سوچے گا میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، میری آخری دنوں میں میری حالت کیا ہوگی۔ یہی سب تو وہ سوچے گا نا کل کے بارے میں۔ مگر موت آ جائے گی اور اس کی کل کی فکر ختم۔ اور قرآن جس کل کی بات کرتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص سوچ لے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کل کی شروعات ہی موت کے بعد ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن میں جو کہا گیا کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ کون سا کل؟ ظاہر سی بات ہے موت کے بعد والا دن جو ہے وہ کل ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی دن قرآن مجید کی روشنی میں کل نہیں۔ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی موت کے بعد کے لیے۔ اب سوچیں کہ ایک انسان اگر موت سے پہلے کے کل کے لیے اتنا فکر کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا ہو، کس کس طرح سے کل کی فکر میں نہیں لگ جاتا، تو موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر نہ کرنا ذمہ داری اور سمجھداری کی بات کیسے ہو جائے گی؟ جہاں ہمیں موت سے پہلے کے ایک ایک دن کی فکر رہتی ہے، وہیں ہمیں اس بات کی فکر بھی ضرور کرنی چاہیے کہ ہماری موت کے بعد پہلا دن قبر کا کیسا ہوگا، اس کے بعد جب اگلا مرحلہ حشر کا ہوگا تو ہم کیسے ہوں گے، پھر حشر کے بعد ہم پل صراط میں کیسے پار ہوں گے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کیسے ملے گا، ہمارے میزان جب تولے جائیں گے، اعمال جب تولے جائیں گے تو میزان کیسے بھاری ہوگا، پھر جنت اور جہنم کے بارے میں فکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حاضرین، ماہ رمضان میں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ کسی کو فکر دلائی جائے، مگر بڑا خدشہ رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ ہر سال رمضان کے بعد ہماری فکر ایک آدھ ہفتے تک کھینچ پاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے رمضان تک کے لیے نافرمان بن جاتے ہیں، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ بات باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں احساس ذمہ داری ابھی سے مل جائے، ابھی سے ہم یہ سوچ لیں کہ کل کی فکر جو ہے کبھی ہمارے ذہن و دماغ سے نہیں جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیت جو آپ کے لیے منتخب ہے وہ سورہ ممتحنہ کی ہے۔ یاد رہے یہ 28واں پارہ جو ہے، اس میں جو صورتیں ہیں نا، یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکام بتائے جاتے ہیں، شریعت کے لا اور قانون بتائے جاتے ہیں۔ اور 28ویں پارے میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں جو لا ہیں، جو قانون ہیں، وہ بہت ڈیپ بھی ہیں، بہت ٹپیکل بھی ہیں، اور بہت زیادہ سمجھنے کے قابل بھی ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ایک بحث ہے، ایک چیپٹر ہے، وہ ہے غیر مسلموں سے دوستی۔ غیر مسلموں سے دوستی یہ ایک چیپٹر ہے۔ آپ پائیں گے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین، یہود اور نصارہ سے دوستی سے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر 2 آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے ذریعے غیر مسلموں سے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی منشا اور مراد ہمارے سامنے آ جائے گی۔ غور کریں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جو کفار دین کے نام پر تم سے جنگ نہیں کرتے، جو کفار دین کے نام پر تم سے جنگ نہیں کرتے،
دھارمک لڑائی نہیں لڑتے، دینی جنگ نہیں لڑتے. یعنی اگر پیسوں کی لڑائی ہو جائے تو الگ بات ہے، زمین جائیداد کی لڑائی ہو جائے تو الگ بات ہے، عادت اخلاق کی لڑائی ہو جائے تو الگ بات ہے. دھارمک لڑائی اگر کوئی کافر آپ سے نہیں کرتا، وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالتا، تو ایسے کافروں سے اچھا سلوک اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا. ٹھیک ہے؟ جو کفار آپ سے دین کے نام پر نہیں لڑتے، آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالتے، ایسے کافروں سے اچھا سلوک کرنے اور عدل اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، چاہے وہ انصاف آپ مسلمانوں کے ساتھ کریں یا کسی کے ساتھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. یعنی کفار کی وہ قسمیں جو آپ سے نہیں لڑتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا، منع نہیں کرتا. مگر دوسری طرف جو لوگ دین کے نام پر مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے دین کے نام پر جنگ لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے دین کے نام پر جنگ لڑتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں یا مسلمانوں سے لڑنے اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کرتے ہیں، وہ خود تو نہیں لڑتے مگر جو لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی اگلی آیت ہے. 8ویں آیت میں وہ کہا گیا تھا کہ منع نہیں کرتا، اور 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفت پر جو لڑیں، گھروں سے نکالیں اور گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے. اور وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے کافروں سے تم دوستی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے. کہیں پر کہا گیا ہے تم انہی میں سے ہوگے، کہیں اور کچھ، کہیں اور کچھ، کہیں اور کچھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ساری آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے، تو ہمارے کاروباری تعلقات غیر مسلموں سے ہو سکتے ہیں، ہمارے لین دین غیر مسلموں سے ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات غیر مسلموں سے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت بنے یا طاقت کو سپورٹ کرے تو ہم انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی مدد پہنچائیں یا ان سے دلی دوستی رکھ کر انہیں مضبوط کریں، مسلمانوں کو کمزور کریں، تو اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں فرماتا ہے. ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلموں کی دوستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صبح شام دن رات ان کے سامنے بیٹھ کر مسلمانوں کی برائی کر رہے تھے. کہتے ہیں کیا کہیں بھائی، ہمارے والوں میں یہ ہے، یہ ہے، یہ اگر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے تو ہمارے والوں کی اصلاح کریں نا، وہاں کہہ کر آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ غیر مسلموں کے بارے میں اتنے دل بڑے کر لیتے ہیں کہ ان کے شرک و کفر میں انہیں مبارکباد اور انہیں تحفے تحائف دینے لگتے ہیں. اگر شرک و کفر میں، یعنی کہ اگر ہم ان کے شرک پر انہیں مبارکباد دینے لگے تو پھر اسلام کہاں باقی رہ گیا. شرک پر اگر ہم خوش ہونے لگے تو پھر کہاں باقی رہ گیا. نہ ہمیں بلا وجہ ان سے نفرت کرنی ہے اور نہ دوستی اس درجے کی ہو کہ ہم توحید پر ہی قائم نہ رہیں، شرک پر خوش ہونے لگیں. اگلی آیت سورۃ الجمعہ کی ہے، آیت نمبر 2. اس آیت کو بہت غور سے سنیں اور یہ امانت کے طور پر آپ کو دی جا رہی ہے. اس امانت کو ان تک پہنچائیں جن کو اس امانت کا حق حاصل ہے، جو اس کے حقدار ہیں. حاضرین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ واسطہ تو پڑا ہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، دوست و احباب میں یا محلے والوں میں کوئی نہ کوئی ایسا مل ہی جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے. غلو کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا کر ایسا کر دیتا ہے جیسے وہ رسول اللہ کو رسول نہیں بلکہ اللہ مان رہا ہو. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ تو جو چاہیں وہ کر لیں، وہ تو مختار کل ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا. قرآن مجید میں کم سے کم 4 مقامات پر یہ آیت ہے جو میں اب آپ تک پہنچا رہا ہوں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2،
یہ کم سے کم 4 مرتبہ قرآن مجید میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی ہے. یاد رہے جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ذہن میں رکھیں گے, سمجھ لیں گے, تو ہم امید اور طرح کی نہیں لگائیں گے. یہ بتائیے کہ اگر آپ وکیل سے پولیس والی امید لگائیں تو پوری ہو جائے گی؟ نہیں پوری ہوگی. اگر آپ پولیس سے کسی RTO کے ادھیکاری جیسی امید لگا لیں تو کیسے پوری ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے, جن کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے حساب سے امید لگائیں گے تبھی تو پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ ہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. امیین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یاد رہے میں نے ایک بار تفصیلی خطبہ دیا تھا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جاننا یہ الگ چیز ہے اور جاہل ہونا یہ الگ چیز ہے. جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے وہ ڈائریکٹلی علم حاصل کر کے بڑے بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کسی کی زبان سے سیدھا سینے میں علم اتار لیں اور پڑھنا لکھنا نہیں جانیں, بڑے بڑے عالم ہو سکتے ہیں. مگر پڑھنا لکھنا نہیں جاننا یہ الگ چیز ہے اور جاہل ہونا یہ الگ چیز ہے. یہاں پر جاہل کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں یہ چل رہی ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے نا, عرب کے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, وہ لوگ علم والے تھے مگر ان کے علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ پڑھنا لکھنا نہیں تھا. وہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس علم کو آگے بڑھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب یہ رسول کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ, یہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. پسند آ رہی ہے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کی آیتیں اللہ کے بندوں کو پڑھ کر سنانا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک و صاف کرنا. یاد رہے تزکیہ جو ہوتا ہے, پاکی اور صفائی جو ہوتی ہے, اس کی 2 قسم ہوتی ہے, ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی. ہمارے دلوں میں یعنی اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو کفر کی, جو شرک کی, جو منافقت کی, حسد کی, بغض کی, عداوت کی جو گندگی تھی دلوں کے اندر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی, ذمہ داری تھی کہ وہ دلوں کو پاک و صاف کریں. مگر ظاہر طور پر جسم میں جو ناپاکی ہوتی ہے اسے بھی پاک کریں, یعنی ان کے جسموں کو بھی پاک کریں اور ان کے دلوں کو بھی پاک کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ڈیوٹی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. ذرا دھیان سے سنیں, کتاب کی تلاوت یہ الگ چیز ہے اور کتاب کی تعلیم یہ الگ چیز ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ پڑھ کر سنا دینا, متن پڑھ کر سنا دینا, یعنی اللہ نے جو اتارا ہے وہ لفظ بلفظ پڑھ کر سنا دینا, یہ تلاوت ہے. مگر اس ٹیکسٹ سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے یہ سمجھانا, یہ ایکسپلین کرنا, یہ اس کتاب کی تعلیم ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے رسول نہیں بنایا تھا, بلکہ وہ ٹیکسٹ پڑھ کر اس کی منشا, اس کی مراد, اس کا مقصد, اس کا مطلب دنیا کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یاد رہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا آج یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ٹیکسٹ پہنچا دینا تھا, باقی اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی. قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم دینا بھی ان کی ذمہ داری تھی, اور کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دینا. حکمت کی تعلیم پر تقریباً مفسرین ایک زبان ہے. ہر مفسر نے حکمت سے مراد قرآن سے الگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مراد لیے ہیں, جس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیں, قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں, یعنی جو قرآن میں ہے وہ سکھائیں, اور قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو اچھائی ڈالی ہے وہ بھی دنیا کو سکھائیں. یہ ذمہ داری تھی. اس کے بعد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب دیکھیے اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کیا ڈیوٹیز آئیں؟ 4 چیزیں سمجھ میں آئیں. پہلی چیز اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا, دوسری چیز ظاہر اور باطن کو پاک کرنا, اور تیسری اور چوتھی چیز کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. یہ بتائیے
پورے قرآن میں زندگی بھر کوشش کر کے ڈھونڈیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں خزانے تقسیم کرنا، لوگوں کو اولادیں دینا، لوگوں کو نوکریاں دینا، لوگوں کو شفا دینا، لوگوں کو ضرورتیں پوری کر کے دینا، لوگوں کی حاجتیں پوری کر کے دینا۔ اگر پورے قرآن میں کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنانے کا یہ مقصد ہو تو آپ تلاش کر کے لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے سب کچھ ہیں، صرف معلم نہیں سمجھتے، صرف معلم نہیں سمجھتے۔ معلم کا مطلب دین سکھانے والا نہیں سمجھتے، باقی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان رسول اللہ سے نہیں سیکھتے، اپنے اعمال رسول اللہ سے نہیں سیکھتے، اپنے اخلاق رسول اللہ سے نہیں سیکھتے، اپنے احکام رسول اللہ سے نہیں سیکھتے، اپنے اخلاق رسول اللہ سے نہیں سیکھتے، اپنے معاملات، یعنی وہ کچھ بھی رسول اللہ سے سیکھتے نہیں، مانگتے سب کچھ رسول اللہ سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دینے والا سمجھ لیا ہے، دین سکھانے والا نہیں سمجھا ہے۔ اگر دین سکھانے والا سمجھتے تب یہ سوچتے کہ میرا ایمان رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں، میرا عمل رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں ایمان سکھائیں، وہ ہمیں اعمال سکھائیں، وہ ہمیں اخلاق سکھائیں، وہ ہمیں معاملات سکھائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں۔ جب یہ ذمہ داری ہمارے ذہن میں ہو تبھی تو ہم ان سے دین سیکھیں گے، اور جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ان کو تو اللہ نے خزانوں کا مالک بنا کے بھیجا ہے تو ہم ان سے دین کہاں سیکھیں گے؟ ان سے خزانے ہی مانگیں گے، پھر دن رات ان سے سوال کریں گے اور مانگیں گے۔ یہی دنیا کر رہی ہے۔ تو حاضرین، یہ امانت ہے آپ کو کہ آپ دنیا کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا تھا، رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا، رسول بھیجنے کا مطلب کیا تھا، آپ دنیا کو سمجھائیں۔ جس دن دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول بھیجنے کا مقصد دین سکھانا تھا تو لوگ رسول اللہ سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگلی آیت سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ کا آخری رکوع اور سورہ منافقون کا آخری رکوع، یہ دونوں رکوع آپ تمام سے میں گزارش کروں گا اپنے طور پر ان دونوں رکوع کو ضرور دھیان سے کبھی پڑھ لیں۔ سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں 3 آیتیں، کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جو 28ویں پارے میں ایک کے بعد ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو، اور جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں، 2 انتہا درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں رہنمائی کر رہا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ کہ جمعہ کے دن بھی عبادت کو اہمیت نہیں دیتے اور کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، کاروبار کو اتنی دیر روک دو جتنی دیر اللہ کے ذکر کی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کیا جو لوگ جمعہ کے دن بھی عبادت کو اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ صرف عبادت 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 کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ماں باپ کی، ان کی بیوی بچوں کی، ان کے بھائی بہنوں کی اور بے شمار رشتوں کی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، انہیں حلال کمائی بھی کرنی ہے، انہیں اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اپنے ماتحتوں کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھیلو زمین میں، تلاش کرو اللہ کا رزق۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ عبادت چھوڑ کر دنیا میں لگ جاؤ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور ڈیوٹیز چھوڑ کر، ذمہ داری چھوڑ کر عبادت میں لگ جاؤ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو دونوں چیزیں مینٹین کرنی ہوں گی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے اللہ کی عبادت کی تو ان کے گھروں سے شکایت آنے لگتی ہے کہ مولانا یہ بچہ آپ کے ساتھ رہ کر کیا ہو گیا، اب تو یہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا ہے، ہر وقت یہ لگا ہوا ہے۔ نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو۔ یاد رہے جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر آپ عبادت سے
ڈینائی کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ بندوں کے حقوق مار کر آپ اللہ کا حق ادا کرنے لگیں۔ ہاں، جو اللہ کے فرض حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ ضرور ادا کرنے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا ہے، یہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہے۔ اگلی جو صورت ہے سورہ منافقون، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، یہ فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کرو اور تمہیں موت آنے لگے تو موت کی گھڑی میں تم یہ کہنے لگو کہ اللہ تھوڑی عمر اور دے دے، میں تیرے راستے میں کچھ صدقہ کروں گا، کچھ خرچ کروں گا۔ سن لو، جب کسی کی موت کی گھڑی آ جائے اللہ اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی دونوں باتیں الگ انداز میں بیان فرمائی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دیں، اور اللہ کے ذکر کے بعد کہیں تم ایسا نہ کرو کہ تمہارے مال و اولاد میں اس طرح لگ جاؤ کہ موت کی گھڑی آ جائے پھر تم مہلت مانگنے لگو۔ تو یاد رہے کہ نہ اللہ رب العالمین کی عبادت تمہیں اپنے حقوق ادا کرنے سے روکے اور نہ ہی حقوق کی ادائیگی تمہیں اللہ کی عبادت سے روکے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ خوبصورتی کے ساتھ لے کر چلو، یہی اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ کی مرضی ہے۔ آج کی آخری آیت جو ہے وہ سورہ تحریم سے ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں اللہ کے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے لوط علیہ السلام دو نبیوں کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، مگر ان دونوں نے خیانت کی، ایمان نہیں لائی، یہ دونوں عورتیں خیانت کرنے والی تھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نبی اللہ کے مقابلے ان کا کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ دونوں دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ امانت کا معاملہ نہیں کیا، خیانت کیا، تو یہ اللہ کے دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کا کوئی کام نہیں آ سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہہ دیا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس کے الٹ یہ بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو سمجھانے کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی ہے۔ اب عورت انتہائی نیک ہے مگر مرد اتنا بڑا کافر ہے کہ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، وہ خود کو معبود کہہ رہا ہے۔ ایک طرف دو عورتیں دو نبیوں کی بیوی ہے، دوسری طرف ایک نیک عورت دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تیرے قریب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے اعمال سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا، اب میرا بیڑا پار ہے، میں فلاں کا مرید بن گیا، میرا بیڑا پار ہے، میں فلاں سے منسوب ہوں۔ آپ نے نسبتوں کے نام سنے کہ میں اس سلسلے کا آدمی ہوں، میں اس نسبت کا آدمی ہوں، میرا یہ سلسلہ چلتا ہے، میرا یہ نسب چلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی۔ اگر کوئی مومن کسی کافر کے چنگل میں ہے تب بھی اس کے عمل سے وہ اللہ کے یہاں جنت میں گھر کی حقدار بن سکتی ہیں، جس طرح فرعون کی بیوی بن گئی۔ اور اگر کوئی بری عورتیں نبیوں کی بیویاں بھی ہیں تب بھی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گی تو نبیوں کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کا کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ وہ نبی اپنی بیویوں کے بھی کام نہیں آ سکیں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ تو یاد رہے ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے۔ کسی بھروسے پر رہنا یہ ہرگز عقل مندی اور سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق